قتل دونوں ہوئے لال میرے، قتل دونوں ہوئے لال میرے، زوجہ مسلم کی کہتی تھی رو کر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، قتل دونوں ہوئے لال میرے، بھوکے پیاسے مرے میرے دلبر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، قتل دونوں ہوئے لال میرے، بھوکے پیاسے بھٹکتے رہے جو، رنج و غم سے تڑپتے رہے جو، اور چل گئی تیغ میرے جگر پر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، زوجہ مسلم کی کہتی تھی رو کر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، تیغ حارث کی ایسی چلی تھی، زندگی دور جیسے کھڑی تھی، اور کہتی تھی ہائے رو رو کے مادر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، زوجہ مسلم کی کہتی تھی رو کر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، میری آنکھوں کے تارے تھے دونوں، میرے راج دلارے تھے دونوں، ہائے کیا اب کروں گی میں جی کر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، زوجہ مسلم کی کہتی تھی رو کر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، غم کی تنہائی آگے سے دیکھوں، غم کی پرچھائیاں کیسے دیکھوں، بن تمہارے تو مرنا ہے بہتر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، زوجہ مسلم کی کہتی تھی رو کر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، خوب قسمت نے دن یہ دکھایا، زندگی میں اندھیرا بچھایا، گود سونی ہوئی رب اکبر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، زوجہ مسلم کی کہتی تھی رو کر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، اے شجاع تو بھلا کیا پڑے گا، شمس وہ بات کیسے لکھے گا، کہہ رہی تھی جو رو رو کے مادر، قتل دونوں ہوئے لال میرے،
زوجہ مسلم کی کہتی تھی رو کر، قتل دونوں ہوئے لال میرے، قتل دونوں ہوئے لال میرے، قتل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی مختصر سی آیت مبارکہ کہ جس میں اعلان خالق کائنات ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے، پروردگار نے، مالک کائنات نے، خالق موت و حیات نے، رب الارباب نے، احکم الحاکمین نے، رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجے، اور کوئی زمانہ ایسا نہ رہا کہ جب بشر تو دنیا میں موجود ہو اور کوئی ہادی دنیا میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے جناب حضرت آدم جو نسل آدمیت کی پہلی فرد تھی، ان کو خدا بزرگ و برتر نے ہادی و رہبر بنا کے بھیجا۔ دنیا میں ہر زمانے میں، ہر دور میں خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی پیغمبر موجود رہا۔ 1,24,000 پیغمبروں کے نام تو دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ملتے ہیں، قرآن مجید میں بھی 1,24,000 پیغمبروں کے نام نہیں ملیں گے، لیکن صفات وہ ضرور موجود ہیں، وہ انڈیکیشن ضرور موجود ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ ہادی کیسا ہوتا ہے، رہبر کیسا ہوتا ہے، ہدایت کرنے والے کی شان کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں خدا بزرگ و برتر کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے اس فریضہ ہدایت کو انجام دیا، اور جب تک دنیا قائم ہے تب تک خدا بزرگ و برتر کی طرف سے یہ ہدایت کا سلسلہ بھی قائم و دائم ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، جو 1,23,999 پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کے بعد یہ سلسلہ ہدایت امامت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ چنانچہ میدان غدیر ابھی چند دن گزرے ہیں، 18 ذی الحجہ کا دن جو گزرا، اس میں سرکار حضور ختمی مکتبت نے مولا متقیان
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان بحکم ربانی، بحکم خدا غدیر کے میدان میں فرمایا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ولایت، سلسلہ امامت جاری و ساری ہے، اور ہدایت کے اس سلسلے میں جتنے بھی امام آئے انہوں نے بڑی زحمتیں اور بڑی مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس ہدایت کے فریضے کو نہ صرف یہ کہ عام کیا، بلکہ اسلام کی قدروں کا تحفظ، اسلام کی قدروں کی حفاظت اس شان سے کی کہ جو شان نبوت کے مطابق تھی، جو 1,24,000 پیغمبروں کی محنتیں تھیں، ان محنتوں کے جو نتائج تھے ان نتائج کو محفوظ کیا۔ اور اس کے بعد میں اسی سلسلے میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ بھی ہم سب کے پیش نظر ہے، اور صدیقۃ الطاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی جو سیرت طیبہ ہے، ان کی جو حالات حیات ظاہری ہیں وہ سب آپ کے پیش نظر ہیں کہ کتنے ظلم کیے گئے، کتنی زیادتیاں کی گئیں، کتنے مصائب کے پہاڑ ان ہستیوں کے اوپر ٹوٹے، لیکن آپ نے اس دین اسلام کی قدروں کا تحفظ، دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا گوارا کیا، لیکن ہدایت کے اپنے فریضے سے کبھی ایک ذرہ برابر بھی چشم پوشی اختیار نہیں کی۔ چنانچہ امام حسین کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب ہزاروں کی تعداد میں خط آئے، اور کوفہ کی طرف لوگوں نے دعوت دی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تاکہ وہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ اہل کوفہ کی طرف سے جو دعوت نامے آ رہے ہیں، جو اہل کوفہ کی طرف سے لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے ہماری رہنمائی کے لیے، آپ ہماری ہدایت کے لیے آئیے، تو چنانچہ جناب مسلم ابن عقیل گئے، اور جانے کے بعد جب آپ مسجد میں گئے تو آپ کے پیچھے ہزاروں نمازی تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آپ تن و تنہا ہو گئے، اور حالات اتنے ناسازگار ہوئے کہ جناب مسلم ابن عقیل کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب آپ قتل کر دیے گئے تو اب لوگوں نے ابن زیاد کو جناب مسلم کے ان دو کمسن بچوں فرزندوں کے بارے میں، جن میں ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا، جس میں محمد کی عمر 8 سال تھی اور ابراہیم کی عمر 7 سال تھی، ان کی کوفے میں موجود ہونے کی خبر دی، اور قاضی شریح کے گھر میں یہ دونوں بچے پوشیدہ تھے۔ ابن زیاد ملعون نے ان کی گرفتاری کا حکم نافذ کر دیا، اور اس کے بعد نے جب یہ حکم نافذ ہو گیا تو قاضی نے بچوں سے کہا کہ اب
ہم لوگوں دونوں کی ہم دونوں کی جان خطرے میں ہے، اگر تم کہو تو تمہیں مدینہ پہنچا دیا جائے۔ جناب مسلم بن عقیل کے ان دونوں یتیم بچوں نے اس تجویز کو قبول فرمایا۔ چنانچہ قاضی نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ جاؤ اور دروازے عراقین کے باہر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے جو آج ہی رات میں مدینہ جانے والا ہے، تم ان دونوں بچوں کو رات کی تاریکی میں وہاں لے جاؤ اور امیر قافلہ کے سپرد کر دینا تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑنے پائے۔ اسد جو قاضی کا بیٹا تھا وہ ان بچوں کو لے کے جب چلا تو رات کا کافی وقت ہو چکا تھا، قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی دکھائی دے رہا تھا۔ اسد نے بچوں کو اسی راستے پر چھوڑ دیا اور وہ خود گھر واپس چلا گیا۔ مصائب اور آلام کے ستائے ہوئے یہ بچے تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ قافلہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات بھر دونوں بچے بے بسی اور بے کسی کی حالت میں پریشانی اور سرگرداں ادھر ادھر پھرتے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی اور دونوں بچے گرفتار ہو گئے۔ ان بچوں کو ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس شقی نے دونوں یتیم بچوں کو اور معصوم بچوں کو قید خانے میں قید دلوا دیا اور ان بچوں کے قید کیے جانے کی اطلاع سے یزید کو باخبر کر دیا۔ جس قید خانے میں ان بچوں کو قید کیا گیا تھا اس قید خانے کا جو محافظ تھا اتفاق سے محب آل رسول تھا، اس نے بچوں سے دریافت کیا تو بچوں نے جب یہ بتایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں تو محافظ دن بھر پریشان رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے۔ جب رات ہوئی تو اس نے دونوں بچوں کو رہا کیا اور قادسیہ کے راستے پر ایک انگوٹھی لگا کر پہنچایا اور ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ قادسیہ میں میرے بھائی سے ملاقات کرنا اور اس انگوٹھی کے ذریعے تعارف کرنا اور اس کے بعد کہنا کہ وہ تمہیں مدینے پہنچا دیں۔ بچے روانہ ہو گئے، لیکن صبح ہوتے ہی محافظ قتل کر دیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے بچوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو محافظ نے کہا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ان بچوں کو رہا کیا۔ اس پر ابن زیاد ملعون نے 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ ادھر پسران مسلم محافظ کی مہربانی سے قید خانے سے رہا تو ہوئے اور قادسیہ کے راستے پر گامزن بھی ہوئے اور حدود کوفہ سے باہر نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ راستہ بھول گئے اور رات کے اندھیرے میں چکر لگانے کے بعد پھر جب صبح نمودار ہو گئی تو انہوں نے اپنے کو کوفے کی حد میں ہی پایا۔ چاروں طرف روشنی پھیل چکی تھی، اس لیے دشمن کے خوف سے دونوں بچے کنویں سے قریب ایک پیڑ تھا، ایک درخت تھا جس پر بچے چڑھ گئے۔ اتفاق سے ایک کنیز پانی بھرنے آئی اور اس کی نظر پانی میں پرچھائی پر پڑی تو اس نے اس درخت کی بلندی پر نگاہ ڈالی، دیکھا کہ دونوں بچے سہمے اور گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں۔
پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم فرزندان مسلم ہیں اور دشمن کے خوف سے اس درخت پر چڑھنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ وہ عورت پانی لے کر گئی اور اپنی مالکہ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ جو مالکہ تھی وہ محب اہل بیت علیہ السلام تھی، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ جب اس کو یہ خبر لگی تو وہ سر و پا برہنہ دوڑی ہوئی آئی اور ان بچوں کو لے گئی اور اپنے مکان کے گوشے میں انہیں چھپایا۔ دن گزرا اور رات آئی۔ اس کا شوہر حارث بن عروہ پریشان حال گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے پوچھا آج بڑی رات کر دی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا مشکور، محافظ قید خانے نے پسران مسلم کو رہا کر دیا ہے، جن کی تلاش کے لیے ابن زیاد کی طرف سے انعام مقرر ہوا ہے۔ میں ابھی تک بچوں کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ حارث ملعون ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس کی آنکھ بھی نہ لگنے پائی کہ بچوں کی سانسوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کس کے سانس کی آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ اس گوشے کی طرف گیا جہاں نونہال رسالت محو استراحت تھے۔ اس نے گفتگو کی آواز سنی اور ٹھہر گیا۔ ان دو معصوم بھائیوں میں آپس میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا تھا بھیا ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضی علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ، حسن مجتبی علیہ السلام اور میرے بابا مسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور فرمایا کہ اے فرزندوں ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ پھر دونوں بھائی آپس میں لپٹ کر رونے لگے۔ اتنے میں حارث ملعون اندر داخل ہوتا ہے اور انہیں ڈانٹ کر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ بچے سہم جاتے ہیں اور گریہ کن و خوفزدہ آواز میں بولتے ہیں ہم تمہارے نبی کی اولاد ہیں، تمہارے گھر میں پناہ گزین ہیں، تمہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ ہم پر ترس کھاؤ اور ہمارے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو۔ بچوں کی عمر کیا تھی؟ 8 سال اور 7 سال۔ حارث نے کہا تم لوگ قید خانے سے بھاگے تھے لیکن اب موت کے منہ میں آ گئے ہو۔ اس کے بعد شقی نے ان یتیموں کے رخساروں کو تماچوں سے لہولہان کر دیا اور دونوں بچے منہ کے بل زمین پر گر بھی پڑے۔ پھر اس نے ان کی مشکیں کس دیں اور ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو انہیں قتل کرنے کی غرض سے لے کے گھر سے روانہ ہوا۔ زوجہ نے فریاد کی اس نے اپنی زوجہ کو تلوار سے زخمی کر دیا۔ غلام نے روکا تو قتل کر دیا اور بیٹے نے منع کیا تو اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنانچہ یتیم بچوں کو نہر فرات پر لے گیا اور انہیں قتل کرنا چاہتا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا اے شیخ ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل اور اس کے حوالے کر کے اپنا انعام و اکرام حاصل کر لے، اور اگر تو اس بات پر راضی نہیں ہے تو ہمیں بازار میں فروخت کر دے اور اس کے عوض جو قیمت ملے وہ لے لے، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو ہم پر رحم کر۔ جب وہ شقی کسی بات پر بھی راضی نہ ہوا تو آخر کار ان بچوں نے خواہش ظاہر کی اور یہ کہا کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے،
اللہ اکبر. یہ معصوم بچے ہیں، خانوادہ رسالت کے پروردہ ہیں. یہ کم سن بچے ہیں. 8 سال اور 7 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب لڑکوں کے اوپر حکم شریعت کا نفاذ بھی نہیں ہوتا، لیکن بچوں کو نماز کی کتنی فکر. کیا بچے کہتے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. تو اس ملعون نے کہا اگر نماز تمہیں موت سے بچا سکتی ہے تو پڑھ لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچے نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے کو موت سے بچانے کے لیے نہیں پڑھ رہے. الغرض ان بچوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پر تلوار کی ضرب لگائی اور سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور دور جا کر تن کو پھینک دیا. چھوٹے بھائی نے دوڑ کر سر اٹھا لیا اور خون میں لوٹنے لگا. ظالم نے بڑے بھائی کی لاش نہر فرات میں ڈال دی تھی، لیکن وہ پانی کی سطح پر ٹھہری رہی، چھوٹے بھائی کی منتظر رہی. پھر اس نے چھوٹے بھائی کے سر پر تلوار کا وار کیا اور اس کی لاش کو بھی فرات میں پھینک دیا. جب دونوں لاشیں آپس میں ملی تو بغلگیر ہو گئیں اور اس طرح سے دریا کی تہہ میں اتر گئیں. چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ حارث نے جس وقت ابن زیاد کے سامنے فرزندان مسلم کے سروں کو پیش کیا تو وہ بہت زیادہ خوشی میں جھوم رہا تھا، لیکن جس وقت ابن زیاد کے سامنے حارث نے دونوں بچوں کے سرہائے مبارکہ کو پیش کیا، اس وقت ابن زیاد کی آنکھوں میں حضرت مسلم کی شبیہ اتر آئی تھی اور وہ خوف زدہ ہو گیا. غرض یہ کہ ایک شخص ان سروں کو لے کے آیا اور حارث کی نشاندہی پر اسی جگہ فرات میں ڈال دیا جہاں بچوں کے تن ڈالے گئے تھے. سروں کو فرات میں ڈالتے ہی دونوں لاشیں دریا کی سطح پر پھر سے ابھر کر آئیں اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ پھر طے نشین ہو گئیں. علامہ حسین وائس کاشفی تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص سرہائے فرزندان مسلم کو فرات میں ڈالنے لایا تھا اس کا نام مقاتل تھا. اس نے دونوں سروں کو پانی میں ڈالنے کے بعد حارث ملعون کے مقتول غلام اور بیٹے کو باب بنی خزیمہ میں دفن کر دیا. ہاں عزیزان محترم، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے ہیں، اور یہ کیسے کیسے ظالم تھے جو دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت تھے کہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں پایا جاتا تھا. ورنہ یہ 8 سال 7 اور 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور یہ یتیم بچے تھے کہ جن کا کوئی اور سہارا نہ تھا. اللہ اللہ. لیکن ہاں یہاں پر یہ دونوں بھائی تھے، لیکن یہ نہر فرات میں ان کو قتل کر کے ڈالا گیا. لیکن کربلا کے میدان میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے. کوئی نہ تھا کہ جو انہیں پانی پلاتا. وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم صل